الحمد لله الذي وحده وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شفاعت قبول کرے گا. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی سب سے جو اعلیٰ ترین قسم ہوگی وہ عطا کرے گا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مقام محمود کہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا جائے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم نعمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعجاز کی بات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے نبی آپ تہجد ادا کیجئے، رات کے نماز کو، تہجد کو عطا کیجئے، بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جو کہ ایک زائد عبادت ہے، نفل کے طور پر ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے سبب نماز ادا کرنے کی وجہ سے، تہجد ادا کرنے کی وجہ سے آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. یہ مقام محمود ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر اپنے امتی کے شفاعت کریں گے. بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یوں بیان کیا ہے کہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے بعض علماء نے اس کے تفسیر میں یوں بیان کیا ہے، بعض مفسرین نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے کا یہ شرف عطا کرے گا کہ اللہ جب تمام انبیاء کرام جب شفاعت سے انکار کر دیں گے، جب وہ شفاعت کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں عرش کے نیچے آئیں گے، اور وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ نبی کے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے. تو مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اس لیے اسے مقام محمود کہا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف اور اعجاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا جائے گا کہ آپ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے سفارش کریں گے، اپنی امت کے لیے سفارش اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گے. اسی طریقے سے مقام محمود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے روز میں اور میری امت ایک ٹیلے پر کھڑے ہوں گے، اللہ تعالی مجھے سبز رنگ کا ایک کپڑا، ایک قیمتی لباس عطا کرے گا. پھر اللہ تعالی مجھے بات کرنے کی اجازت دے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا میں اللہ سے عرض کروں گا. یہی مقام محمود ہے، یعنی وہ مقام ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بات کرنے اور اپنے امتی کے شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. وہی مقام محمود ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ، یہ حیثیت، یہ مقام، یہ شرف اور اعزاز حاصل کیا جائے گا کہ
وہ اس جگہ سے اپنے امتی کے شفاعت کریں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم یہ ایک عظیم مقام ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور اس چیز پر تمام اگلے اور پچھلے جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی امتی ہوں گے، سارے لوگ رشک کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کیا جائے گا، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی سفارش کو، آپ کی شفاعت کو لوگوں کے حق میں قبول کرے گا، اس کے بعد آپ کے شفاعت کے ذریعے سے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔